بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے میری 3 باتوں کو قبول فرما لیا، 3 دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ ایک یہ مولانا تكلم في الدروس الماضية عن كلمة المعروف، فبعد بحث وجدت هذا التعريف: العرف والمعروف، وسمي بذلك لأن النفوس تسكن إليه. والعرف هي الرائحة الطيبة، قوله تعالى عرفها لهم طيبة، وفي الحديث عرف الجنة. المراد من المعروف في نفسه أن يكون معروفا في الحقيقة وفي متن الواقع، بحيث يقبله العقل السالم ويعترف به ويميزه ثم يعرفه الشرع. فإذن التعريف العقلي للمعروف هو مقدم على التعريف الشرعي، فأولا يعرفه العقل ويعترف به ويميزه ثم يعرفه الشرع موافقا للعقل وتبعا للحق. والمنكر أيضا هو عبارة عما ينكره العقل السليم ويخالفه الحق والشرع بعد ذلك. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی جو قبول ہو گئی۔ ایک یہ کہ اس کام کی انتہا ہدایت پر ہوگی، اللہ اسی کو ہدایت عامہ تامہ کے لیے ذریعہ بنائے گا، کسی اور چیز میں لگے بغیر، کسی اور چیز کے اضافے کے بغیر۔ 1993-94 میں کچھ اختلاف ہوئے بڑوں میں، اور یہ شروع سے چلی آ رہی ہے بات، کوئی نئی نہیں۔ صحابہ کا جو اختلاف ہے نا، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ ہمیں اختلاف کرنے کا بھی طریقہ آئے کہ اختلاف کرنا کیسے ہے۔ جو بہت سی حکم میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جو صحابہ میں اختلاف ہوا اور جنگ تک نوبت پہنچی، چونکہ آئندہ امت نے آپس میں اختلاف کرنا تھا، جو فساد تک بھی پہنچنا تھا، اور ان میں اختلاف نہ ہو یہ دعا قبول بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو جب میرا کسی سے اختلاف ہوتے ہوتے لڑائی تک بھی چلا جائے تو اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مثلا جب جمل کی جنگ میں حضرت علی کو فتح ہوئی تو مفتوح پر غصہ بھی ہوتا ہے اور طاقت بھی حاصل ہو چکی ہوتی ہے، تو فاتح بے دریغ خون بہاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ کسی بھاگنے والے کو قتل کیا جائے، نہ اس کا پیچھا کیا جائے، اور نہ مال جو چھوڑ گئے ہیں اسے لوٹا جائے، نہ اسے مال غنیمت بنایا جائے۔ یہ کتنا بڑا درس ہے، کتنا بڑا سبق ہے یہ۔ جب 132 ہجری میں بنو عباس غالب آئے تو اختلاف میں کیا ہونا چاہیے اس کا بھی عمل موجود ہونا ضروری تھا، تاکہ تجاوز کرنے والوں پر حجت قائم کی جا سکے۔
تو یہ جو جنگیں ہیں صحابہ کی آپس میں، یہ ایک درس عظیم ہے دو قوتوں کے آپس میں. ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، خود اس میں اشارہ ہے کہ یہ ہوتا رہے گا. تو علی بن عبداللہ جو تھا ابو جعفر کا چچا، اس نے جب دمشق فتح کیا تو بنو امیہ کی جو موجودہ نسل تھی اس کا جرم تو نہیں تھا بنو ہاشم کو قتل کرنا، وہ تو زوف کے زمانے میں پکڑے گئے. انہوں نے معافی مانگی تو اس نے ان کو معاف کر دیا. پھر ایک شاعر آیا اور اس نے آ کر امام زید بن زین العابدین کے قتل کا واقعہ اشعار میں بیان کیا، جو ہشام کے زمانے میں شہید کیے گئے، پھر ان کی لاش کو سولی پہ لٹکایا گیا. تو یہ حضرت زین العابدین کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ سندھی تھیں، سندھ کے لونڈیوں میں وہ آئی تھیں، اس سے وہ تھے. تو جو زیدی شیعہ ہیں جو یمن میں ہیں، وہ امام زید کے پیروکار ہیں، وہ صحابہ کو برا نہیں کہتے اور اہل السنت والجماعت کے قریب ترین ہیں، قریب ترین. زیادہ سے زیادہ ان پر فسق کا حکم لگتا ہے یا مبتدع بعض چیزوں میں. اس نے وہ واقعہ اشعار میں جو بیان کیا تو 50 نوجوان تھے بنو امیہ کے اس وقت علی بن عبداللہ کے دسترخوان پر مدعو. تو اس نے ایک دم ان کے قتل کا حکم دیا، پھر ان کی لاشوں کو جوڑ دیا، پھر اس کے اوپر دسترخوان بچھایا، پھر ان کی لاشوں پہ بیٹھ کے کھانا کھایا، اوروں کو بھی بٹھایا، خود بھی نیچے ابھی کچھ مرے تھے، کچھ میں جان رمق باقتی تھی، وہ سسک رہے تھے، کراہ رہے تھے، اور وہ اوپر دسترخوان بچھا کے کھانا کھاتا رہا اپنے شرکاء کے ساتھ. حمص جب فتح کیا بنو عباس نے تو ان کا جو سالار تھا جب وہ شہر میں داخل ہوا تو رات کو گھر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. اس نے کہا یہ کیسی آوازیں؟ کہا جن کے افراد جنگ میں قتل ہوئے ان کے بچے بیویاں مائیں رو رہی ہیں، کہا ان کا رونا بھی بند کیا جائے. تو اس نے ہر گھر میں گھس کر اس کے سپاہیوں نے عورتوں کو بھی قتل کر دیا، بچوں کو بھی قتل کر دیا، ماؤں کو بھی قتل کر دیا، بیویوں کو بھی قتل کر دیا. اب یہ پکڑے جائیں گے کہ ان کو معلوم تھا کہ جب آپس کا اختلاف ہو تو کہاں تک تلوار چلتی ہے. حجت قائم کر دی گئی. یہ حجت نہ ہوتی تو پھر کوئی کتنا بھی دور جا سکتا تھا. تو جب اختلاف ہوا 1993 میں تو مجھے ڈر لگا، وہ اتنا شدت اختیار کر گیا کہ مجھے ڈر لگا کہ شاید مولانا الیاس صاحب کی دعا کی قبولیت ہے کہ نہیں ہے، ہے کہ نہیں ہے. لیکن اللہ نے اس فتنے کو ایسے ختم فرمایا اور دعوت کی محنت کو پھر ایسے اٹھایا کہ جیسے اختلاف ہوا ہی نہیں تھا. دوسری دعا یہ مانگی کہ اس کی شکل کوئی نہ تبدیل کر سکے، جو کرنا چاہے گا نہیں کر سکے گا، یہ اسی شکل کے ساتھ چلے گا. کل بات میں نے کی تھی کہ کچھ اوامر اپنی شکل کے ساتھ منسوس ہیں اور کچھ اپنی ذات کے ساتھ منسوس ہیں، شکل کے ساتھ نہیں. جیسے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور ایسے بے شمار ہیں. طلب العلم فریضۃ، کیسے کیا جائے شکل موجود نہیں. ویسے بھی جو لفظ سبیل ہے وہ الف نام کے بغیر ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ قرآن میں 2 دفعہ ہے. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. ایک دفعہ سورہ مزمل میں ہے اور ایک دفعہ غالباً مدثر میں ہے.
نہیں، اس میں دہر میں ہے، سورہ دہر میں ہے۔ تو سبیل کا جو لفظ ہے یعنی وہ راستہ جو اللہ تک پہنچائے، یعنی وہ جہد، ویسے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اعمال ظاہر ہیں جن کے ذریعے سے آدمی اللہ کو پاتا ہے، محنت کا وہ طریقہ جس سے یہ اعمال زندگی میں آئیں اور اللہ کی پسندیدہ زندگی انسان اپنا لیں، وہ ایک نہیں ہے، کئی ہیں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اگر اس پر ہوتا السبیلا تو پھر ایک ہی راستہ تھا، جب ہو گیا سبیلا تو راستے مختلف ہو گئے۔ جب میں نے 1999 میں یہ شروع کیا یہ طرز تعلیم، تو میرے ساتھیوں نے میرے اوپر بڑے اعتراض کی کہ یہ سلف کے راستے سے ہٹ کر ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، اللہ کے نبی نے کہا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، تم طریق پر الف لام لگا دو تو پھر ایک ہی راستہ ہے، اور اگر شارع نے خود الف لام نہیں لگایا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم لینے کے لیے ایک راستہ نہیں ہے، بے شمار راستے ہیں۔ ہاں یہ شرط ہے کہ وہ علم تک پہنچائے، صحیح، یہ شرط ضروری ہے، کہیں اور لے کے چلا جائے تو پھر تو ہلاکت ہے، لیکن اگر وہ علم تک پہنچا رہا ہے تو وہ طریق کے عموم میں داخل ہے۔ من سلک طریقا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، سبیل کا جو عموم ہے اس میں ہر وہ جہد جو اللہ سے ملا دے، قواعد شرعیہ سے ٹکراؤ نہ ہو، اصول دین سے ٹکراؤ نہ ہو، تو وہ سبیل کے عموم میں داخل ہے، عموم میں داخل ہے۔ چونکہ یہاں اجتہاد چلے گا، اجتہاد و استنباط پھر نتیجے کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، کہ اگر وہ نتیجہ دے رہا ہے جس کے لیے یہ اجتہاد کیا گیا تو اس کا مطلب ہے یہ صحیح ہے۔ چند دوائیں ہیں وہ ایک مریض کو کھلائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک دوا جب نفع دیتی ہے تو از خود یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ یہی دوا اس کے لیے مفید اور انفع ہے۔ سبیل کا جو عموم ہے اس نے سارے طرق جو اللہ کی طرف پہنچاتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ان کا اثبات کر دیا کہ یہ سب راستے ہیں۔ ان تمام سبل میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان سے کہو ایک سبیل میرا ہے، سبیل نکرہ ہے لیکن اس میں ایک سبیل میرا ہے، وہ تیرا ہونے کی وجہ سے اوروں سے خود بخود ممتاز ہو گیا۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، هَذِهِ، انگلی رکھو، انگلی رکھو، تل کا نہ کرو، هَذِهِ کے ساتھ، اس میں اشارہ قریب کا ہے نا، هَذِهِ، انگلی رکھنے سے متعین ہو گیا کہ یہ سبیلی کیا ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ہذہ کلمہ تانیث ہے، اشارہ ہے کہ تبلیغ کا کام الفت و محبت کا ہے، سختی کا نہیں، مناظرے کا نہیں، تحکم کا نہیں، تجبر کا نہیں۔ جیسے تانیث کو، انثى کو، عورت کو محبت سے لیا جائے تو وہ سب کچھ فدا کر دیتی ہے، اور تم فتوے سنا کے بیویوں کو لینا چاہو گے تو اپنا گھر توڑ بیٹھو گے۔ اگر ہم خامند بن کے دکھاؤ گے کہ ہم خامند ہیں، شریعت یوں کہتی ہے، سجدہ ہوتا تو صرف مجھے ہوتا، تو پھر تم اپنی بیویوں کو باغی بنا دو گے۔ اور اگر محبت کے راستے سے لوگے تو سب کچھ قربان۔ تو ذکر و انثیٰ اس میں برابر ہیں، لیکن مرد پھر بھی کچھ سختی برداشت کر جاتے ہیں۔ عورت کا مزاج بہت نازک ہوتا ہے، وہ ذرا بھی سختی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو ہذہ میں اشارہ ہے کہ یہ کام الفت و محبت سے چلتا ہے، یہ ڈنڈے سے نہیں چلتا ہے۔ پھر ہذہ سبیلی میں ایک خبر کے ساتھ اظہار فخر بھی ہے کہ اگر تمہیں اپنے راستوں پر فخر ہے تو ہذہ سبیلی، میرا بھی یہ راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ سمجھ رہو، اس میں لہجے میں اٹھانا ہے، جیسے بڑی گاڑی والا کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے،
میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، یہ میری گاڑی ہے، تمہارے کئیوں کے پاس سائیکل ہیں، تم کہتے ہو یہ میرا سائیکل ہے، کہتے ہو؟ تم تو ویسے ہی تواضع میں مر جاتے ہو کہ بھائی جی سائیکل ہے، سائیکل، چہرے پر بھی تواضع آ جاتی ہے، بس سائیکل ہے۔ تو ہذہ سبیلی، اس میں ایک اظہار فخر ہے کہ کہو میرے نبی یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ۔ تو سبل سبیلہ میں ایک سبیل اللہ کے نبی کا ہو گیا تو اپنے آپ ممتاز ہو گیا، اپنے آپ وہ اونچا ہو گیا۔ علی بصیرت، اس راستے کی سواری کیا ہے؟ بصیرت، پیسہ نہیں، ڈگری نہیں، سند نہیں، بصیرت، شکل و صورت نہیں، بصیرت۔ بصیرت صفات کے مجموعے کا نام ہے، اس کا کوئی ایک مطلب نہیں کہا جا سکتا۔ بیگ اٹھا لو، بھئی بیگ ہیں، کہتے بھئی بیگ اٹھا لو، تو خالی بیگ مراد ہے یا اس میں چیزیں بھی ہیں؟ خالی بیگ کو لے کر کیا کرو گے چلے میں ہیں؟ بھئی ایک بیگ بھی ساتھ لے لو، ہم کہتے ہیں بھئی ایک بیگ لے لو، تو بیگ سے مراد ہے کہ خالی بیگ اٹھا کے چل پڑو۔ بیگ کے لفظ میں ساری چیزیں آ گئیں خالی بیگ کہنے سے۔ بصیرت یہ 6 نمبر کا مجموعہ، بصیرت یہ 6 صفات اور جتنی صفات ایمان ہیں ان سب کے مجموعے پر بصیرت کا لفظ میرے خیال میں آنا چاہیے، علی بصیرت، کہ اس راہ کا جو مسافر ہے اس کی سواری پیسہ نہیں، ڈگری نہیں، اس کی سواری صفات ایمان ہے۔ پھر یا رسول اللہ آپ اکیلے ہو کر؟ نہیں، اکیلے نہیں، امت کو شریک کرنے کے لیے انا کا اضافہ ہے۔ انا جیسے ریلوے انجن آ کر ڈبوں کو پکڑتا ہے نا، اس میں ایک ہک لگا ہوتا ہے، وہ آ کر ایسے ڈبوں میں فٹ ہوتا ہے اور سارے ڈبوں کو کھینچ کے کراچی لے جاتا ہے۔ تو یہ انا وہ ہک ہے جو ایسے آ کے پوری امت کے ڈبوں میں پھنسا ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو میرے اتباع ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں ہم اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا کام بھی دعوت الی اللہ ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میری امت شریک۔ وَسُبْحَانَ اللَّہ، پہلے اللہ یہاں لے گیا داعی کو، یہاں کہ دعوت جیسا کام ہی کوئی نہیں، دعوت جیسی جہد ہی کوئی نہیں، کہ یہ نبیوں کا اور نبیوں میں آخری نبی کا بطور فخر و تباہی، یتباہا بہی، بطور تشکر اور تفاخر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عزت والا کام دیا ہے۔ تو کہیں میں بھی اپنے آپ میں عجب میں مبتلا نہ ہو جاؤں تو وَسُبْحَانَ اللَّہ، وَسُبْحَانَ اللَّہ۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ یا اللہ تیری طرف بلانے کا حق کون ادا کر سکتا؟ تو سبوح قدوس، میں عبد ضعیف، میں تیری تقدیس و تحمید و تحلیل و تکبیر اور تیری طرف بلانے کا حق میں کہاں ادا کر سکتا ہوں؟ وَسُبْحَانَ اللَّہ، اللہ کی تنزیہ اور اپنا اعتراف تقصیر کہ اللہ میں مقصر ہوں، میں معترف ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی، وسبحان اللہ، کہ میں بڑا نہیں ہوں، کام بہت بڑا ہے اور میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور اس جہد کی ادائیگی میں کس مقام پر کھڑا ہوں؟ وما انا من المشرکین، میں 33 نمبر پر کھڑا ہوں، 33 نمبر۔ آپ میں پاس والا کتنے نمبر کا ہوتا ہے؟ کم رقم 40۔ جو لڑکا 40 نمبر لیتا ہے وہ کوئی زیادہ خوش نہیں ہوتا ہے، نہ ہی اس کے استاد اس پہ خوش ہوتے ہیں، نہ وہ اپنی ذات میں خوش ہوتا ہے، نہ اس کے ساتھیوں میں وہ کوئی قابل فخر ہوتا ہے۔ ہمارے اسکولوں میں 33 نمبر ہوتے ہیں، 33 نمبر والا ایسا پاس ہوتا ہے کہ اسے پاس ہونے کی مبارک ہی نہیں دے سکتے۔ بھائی مبارک ہو آپ پاس ہو گئے، کہتا جو کی پاس ہوئے، بس ایویں ہی ہو گئے۔ نہ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں پاس ہوا ہوں، اور نہ اس کے اہل کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ پاس ہو گیا ہے، لیکن فیل ہونے کا عیب اسے نہیں دیا جا سکتا، فیل ہونے کا طعنہ اسے نہیں دیا جا سکتا، فیل ہونے کا عیب اس پر نہیں لگایا جا سکتا۔
تو وما انا من المشرکین میں کیا ہے کہ میرے پاس آخری درجہ ہے کہ میں شرک نہیں کرتا، میں شرک سے پاک ہوں، باقی میں مقصر ہی مقصر ہوں۔ یہ آخری دو جملے بہت خوبصورت انداز میں یوں برابر کر دیتے ہیں۔ اوپر والا حصہ بہت اونچا تھا تو اس کو نیچے لانے میں اللہ نے دو جملوں کے ساتھ کہا تم اپنی ہستی نہ بھولنا، اپنی حیثیت اوقات نہ بھولنا، تم تو یہ کہو وما انا من المشرکین کہ یا اللہ میرے پاس آخری درجہ ہے کہ میں شرک نہیں کرتا۔ ایک چودھری حاکم علی تھا چونیا کا، ہماری جماعت گئی چونیا تو لوگوں نے کہا اگر چودھری حاکم کو تبلیغ کرو تو پھر ہم جانیں تبلیغ کا کام کوئی کام ہے۔ چودھری حاکم وہاں کا بڑا ذمہ دار اور ڈاکو رکھے ہوئے، چور رکھے ہوئے، چوریاں کروانیاں، ڈاکے ڈلوانے، زمینوں پہ قبضے، جائیدادوں پہ قبضے، ایسا تھا۔ جماعت بھیجی، انہوں نے پتہ نہیں کیا اس سے بات کی، وہ تیار ہو کے آ گیا۔ 6 فٹ سے زیادہ اس کا قد اور یہاں اس کا جسم اور بڑی بڑی مونچھیں، کھلا کرتا، کھلا تہمد اس نے پہنا ہوا، تو مسجد میں اس کو لے کر آئے۔ تو مغرب کے بعد بیان تھا تو مغرب سے پہلے وہ آیا، تو ایک طرف ہو کر میں اس کے ساتھ بیٹھا، تھوڑی اس سے بات شروع۔ میری بات سننے کے بعد غالباً اس کو کوئی ندامت ہوئی دل میں، تو وہ مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب یہ وما انا من المشرکین، اس کو ایک واقعہ سے مزید واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو وہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگا مولوی صاحب ایک میں شرک کوئی نہیں کیتا، باقی ہر عیب کر چھڑیا، باقی ہر عیب کر چھڑیا، ایک شرک کوئی نہیں کیتا، کوئی ساڑی بھی بخشش ہے، کوئی ساڑی بھی بخشش ہے۔ وما انا من المشرکین کی جو کیفیت میں ہوتا ہے وہ متواضع ہوتا ہے، وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ پسا ہوا ہوتا ہے، وہ فخر نہیں کرتا ہے۔ تو سبل بے شمار، سبیل عام ہے، صرف اتنی شرط ہے اصول دین، اصول شریعت سے ٹکراؤ نہ ہو اور وہ اللہ تک پہنچائے، تو وہ سبیل کے عموم میں داخل ہے۔ ان میں ایک سبیل اللہ کے نبی کا ہے، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو اب کیسے بلایا جائے یہ متعین نہیں تھا نا، کیسے بلایا جائے؟ ادعو الی ربک انک علی ھدی مستقیم، ادعو الی سبیل ربک انک علی ھدی مستقیم، ادعو الی ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ کیسے کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب پر ایک راستہ کھولا، ایک ترتیب کھولی، پھر اس کا نفع لوگوں نے دیکھا اور تاحال دیکھا اور مسلسل دیکھا۔ تو جب کوئی مؤسس کوئی چیز کو تاسیس کرتا ہے تو جانے کے بعد اس میں کانٹ چھانٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جماعت اسلامی کی ترتیب آج وہ نہیں ہے جو مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رکھ کر گئے، آج وہ ترتیب نہیں ہے۔ جمعیت العلماء اسلام کی ترتیب وہ نہیں ہے جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رکھ کر گئے، وہ نہیں ہے جو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ رکھ کر گئے، وہ نہیں ہے۔ اس میں بہت سی تبدیلی آ جاتی۔ تو مولانا الیاس صاحب کو یہ ڈر تھا کہ اس میں کوئی مجتہد نہ آ جائیں، مجتہد نہ آ جائیں، تو ایک دعا یہ مانگی کہ یا اللہ اس میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے۔ تو یہ دعا قبول ہوئی اور کہا کہ اس میں جو تبدیلی کرنا چاہے گا ہو نہیں سکے، ہو نہیں سکے۔ سب سے پہلے اس کی کوشش ہوئی مولانا یوسف صاحب کے، مولانا الیاس صاحب کے انتقال کے ساتھ ہی مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم کے پہاڑ، مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم کے پہاڑ، دونوں حضرات کی میں نے زیارت کی ہے اور اللہ گواہ ہے جتنے بڑے وہ علم میں تھے اتنے ہی بڑے وہ تواضع میں تھے۔ ان کے چہرے پر ہی تواضع تھی۔ عجب، جس نے حضرت رائے پوری کی صحبت اٹھائی ہے اس کے اندر تواضع ایک وصف خاص بن کے ابھرا ہے۔ جب میں نے مولانا علی میاں کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ آدمی ہے جس کی دھوم سارے عالم میں مچی ہوئی۔
اگر مجھے کوئی بتاتا نہیں کہ یہ ہیں ابو الحسن علی، تو میں کہتا ہے کوئی باہر سے دکاندار اٹھ کے آیا بیٹھا ہے کمرے میں. اتنا مطلب چہرے پر ہی ایسی تواضع، ایک آنکھ ان کی ضائع ہو گئی تھی پڑھ کے. تو یہ اتنے بڑے لوگ تھے، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے تھے، عمر کے لحاظ سے نہیں، علم کے لحاظ سے. تو ان دونوں حضرات نے کہا یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. کہا جہاں مولانا الیاس صاحب چھوڑ کر گئے ویسے ہی چلے گئے. تو یہ حضرات الگ ہو گئے. ان کے الگ ہونے پر لکھنؤ میں کام رک گیا ایک عرصے کے لیے. تو ان حضرات نے منع کر دیا، نظام الدین خط لکھ دیا کہ یہاں جماعتیں نہ بھیجیں، ہم خود جماعتیں بھیجیں. پھر میں نے کل آپ کو سارا بتایا تھا، یاد ہے نا؟ مولانا عبدالباری ندوی کی بات بتائی کہ یوسف کی بات چل رہی ہے، ہماری کیوں نہیں چل رہی؟ تو مولانا منظور نعمانی نے تو پھر واپسی کر لی، رجوع کر لی، اور تائید بھی، اور اپنی تصانیف میں بھی اس کا تذکرہ کیا. اپنے یہاں تشریف لائے تھے، یہ جو کچہری بازار کی مسجد میں تشریف لائے اور بیان کیا. اس بیان میں لانے والے تھے ان کو جماعت اسلامی والے مفتی صحیح الدین کاکا خیل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک بزرگ تھے یہاں. یہ جو ہماری کچہری بازار کی مسجد ہے، جماعت اسلامی کے بڑے سرگرم آدمی تھے، بہت 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 نیک آدمی. وہ لائے تھے، تو انہوں نے سارا بیان تبلیغ پہ کیا، سارا بیان. کہا بھائی میں نے تو نماز بھی تبلیغی جماعت سے سیکھی. میں آج تک بھول نہیں سکتا کہ منظور نعمانی کہہ رہا ہے بھائی میں نے تو نماز بھی تبلیغ والوں سے سیکھی. میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا کرتا تھا. تو ہمارا مذاکرہ ہو رہا تھا نماز کا، تو ایک ان پڑھ میواتی بیٹھا ہوا تھا، اس نے سنا تو اس نے مجھے کہا مولوی صاحب یوں نہیں پڑھتے، یوں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب ناراض نہ ہونا، یہ الف نہیں پڑھا جاتا جب اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں. ہاں جب یہاں ٹھہر جاؤ تو پھر السلام علیکہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر اکٹھا پڑھیں تو الف نہیں پڑھا جاتا. کہا بھائی میں نے تو نماز بھی تبلیغ والوں سے سیکھی. کہہ سکتے ہو تم تو بھی مولوی بھی نہیں، ویسے علامہ تو تم بنے ہوئے ہو. ہم علماء ہیں، ہم علماء ہیں. کہا بھائی میں نے تو نماز بھی تبلیغی جماعت میں سیکھی، انہوں نے مجھے اتحیات پڑھنی سکھائی. ان کا رجوع ہو گیا تھا. لیکن مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ بعد میں زبانی تو تعریف توصیف کے کلمات فرماتے تھے، لیکن کسی کتاب میں انہوں نے کوئی اشارہ نہیں کیا. اور وہ جب انہوں نے بیرون ملک میں تبلیغ کے اثرات دیکھے تو پھر جا کر ان کا دل نرم ہوا. تو اچھا وہ تو خارجی حیثیت تھی. 1996 97 98 میں تبلیغ کے روح رواں لوگوں نے تبلیغ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی. روح رواں جن پر تبلیغ گھوم رہی تھی، جو وہ اور تبلیغ ایک ذات بن جائیں، ان لوگوں نے اس کو بدلنے کی کوشش کی اور سارا زور لگا دیا. تو پھر مجھے مولانا الیاس صاحب کی یہ بات یاد آئی کہ یہ کام میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے گا تو ہو نہیں سکے گی. تو میں نے کہا اب تو ہو رہی ہے، اب تو میر کارواں خود کر رہا ہے، اب کیسے نہیں ہوگی؟ اوہو، لیکن جیسے سپرنگ ہوتا ہے نا، اس کو جتنا کھینچو جب چھوڑو تو پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا جاتا. تو کوئی 5-6 سال 96 97 98 99 2000 5 برس مسلسل پورا زور لگا کہ اس میں کچھ تبدیلی کی جائے، اجتہاد کیا جائے. یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ کیوں جائے، یہ کیا جائے، یہ کیا جائے. اور کرنے والے اعلیٰ سطح کے لوگ. تو وہ اس بندے الیاس کی دعا قبول تھی، اس کو اللہ نے اسی نہج پر رکھا کہ وہی گشت ہے، وہی تعلیم ہے، وہی بیان ہے. اور تیسرا یہ فرمایا، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفع کی شکلیں قائم ہوتی رہتی ہیں تو انہی کو بڑھایا جاتا ہے. نظام الدین سہالوی صاحب کا انتقال ہوا تھا
1747 میں، 1747 ہم نے بہت کچھ بدلا، لیکن ابھی بھی زیادہ انہی کی صرف ابتدائی عربی کا نصاب بدلا ہے، قدوری نظام الدین سہالوی کی تجویز کردہ ہے، اور ہدایہ نظام الدین سہالوی کی تجویز کردہ ہے، اور اوپر والی اصول فقہ، اصول حدیث کی کتابیں ساری ان کی تجویز کردہ ہیں، اور یہ احادیث کی کتابیں ساری انہی کی تجویز کردہ ہیں۔ 1747، 1847، 1947، 2010، کوئی 250 برس گزر چکے ہیں۔ اس شخص کی تجویز کو اللہ نے پسند کیا، اور اسی پر بنیاد بنتی جا رہی ہے، بنتی جا رہی۔ تو جب تک کوئی چیز نفع پہنچا رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے، کیونکہ دین کو اللہ نے باقی رکھنا ہے، اور جب اس کے نفع گھٹنا شروع ہوتے ہیں تو از خود اس میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی۔ تو مولانا الیاس صاحب نے اللہ سے یہ مانگا، اللہ نے ان کو دیا۔ تیسری بات یہ تھی جو مخالفت کرے گا ہلاک ہو جائے گا، جان بوجھ کے جو مخالفت کرے گا اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یہ کہا لو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ایک ہے دلیل کی وجہ سے مخالفت کرنا، وہ تو کوئی کتنی بڑی فتویٰ دے دے پھر بھی اس کو ہم معذور سمجھیں گے کہ دلیل سے بات کر رہا ہے، لیکن جاننے کے بعد کوئی مخالفت کرے گا تو اللہ اسے ہلاک کر دے گا۔ تو انہی گشتوں میں دیکھو، تم لوگ گشت کرتے ہو نا، تو تم میں سے 1/3 لڑکے بھی شریک نہیں ہوتے، باقی اپنے دائیں بائیں بھاگ بھوگ جاتے ہیں۔ بیان میں بھی کچھ بیٹھتے ہیں، باقی سارے کمروں میں ہوتے ہیں۔ رات کی تعلیم میں بھی 10-15 بیٹھتے ہیں، 20 بیٹھتے ہیں، باقی سارے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں۔ میں اس پہ سختی اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں چونکہ تمہارے ذہن کچے ہیں، تمہارے دلوں میں بغاوت نہ پیدا ہو جائے اور تم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہ مار بیٹھو کہ تم ابھی اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تمہیں کیا کہوں، میں اللہ کی قسم کچھ نہیں جانتا۔ جاننے والا سمجھنا تو سب سے بڑی ہلاکت، لیکن تم کچے ذہن کے ہو نا تو تم اپنے آپ کو سمجھا ہوا سمجھتے ہو۔ یہ تمہاری مجبوری ہے، تمہاری کچی عمر کی وجہ سے، ناپختگی کی وجہ سے تمہاری یہ مجبوری ہے کہ تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہو، پھر خود رائے زنی کرتے ہو، تبصرے کرتے ہو، اور خود ترجیحات قائم کرتے ہو۔ تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے کسی کو بڑا بنا کے چلو۔ کسی مولانا احسان صاحب فرمایا کرتے ہیں جس کا کوئی بڑا نہ ہو اس کا بڑا شیطان بن جاتا۔ وہ خود بڑے اکابر میں سے ہیں، لیکن میں نے ان کو دیکھا جہاں جس شہر میں جاتے ہیں وہاں کی جو تبلیغی شورا کے لوگ ہیں ان کے اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، بھائی میں یہاں آیا ہوں، میرے بارے میں کوئی ترتیب آپ لوگ سوچنا چاہو تو سوچ لو۔ تو بڑا بنا کے چلنے میں نجات، عافیت اور کنارے تک پہنچنا آسان ہوتا ہے، اور خود اپنی رائے پر چلو تو ہلاکت۔ تو میں اس میں شدت اس لیے نہیں کرتا کہ تم کہیں اسے بھی مدرسے کی پابندی سمجھ کر بغاوت پہ نہ آ جاؤ اور تبلیغ سے محروم ہو جاؤ۔ نہ بیٹھنے سے محرومی نہیں ہوتی، استخفاف سے محرومی ہو جاتی۔ گشتی تو ہے کیا ہوا، بیانی تو ہے کیا ہوا۔ تو استخفاف نہ پیدا ہو اس لیے میں سختی نہیں کرتا ہوں، شدت نہیں کرتا، سہولت دیتا ہوں، میں تمہاری مرضی ہے بیٹھو، نہیں مرضی نہ بیٹھو۔ اب میں ہر ایک بار مسیطر اور جبار تو نہیں ہوں کہ میں سب کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑا ہوں اور سب کو زبردستی بٹھاؤں بھی صحیح، اٹھاؤں بھی صحیح۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے لے لے، جو چاہے نہ لے۔ تو یہ کتنا بے جان سا گشت نظر آتا ہے تمہارا۔ ایسے ہی ہر مسجد کا حال ہے، تبلیغ والے 50، گشت کرنے والے 5، اور تبلیغ کا متعارف 2000 اور بیٹھنے والے بیان میں 20۔ یہ آپ سارے فیصل آباد میں جاؤ، آپ کو ہر مسجد میں گشت نظر آئیں گے، تھکے ہوئے، مرے ہوئے، بولنے والے بول رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے کہیں بولو کون کون تیار ہے۔ چونکہ آگے بیٹھنے والے جو سارے مراقبے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بیچارہ بولنے والا کیا بولے، سارے جو سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو بولنے والے کی ویسے ہی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔
تو دیکھنے میں یوں نظر آتا ہے کہ یہ کیا مرے مرے گشت ہیں، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب اجتماع ہوتا ہے تو لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں، اور جب ہم دنیا میں پھرتے ہیں تو وہاں اس کے اثرات کیسے نظر آ جاتے ہیں۔ ساری دنیا میں یہاں یہ پیچھے عصر کے بعد چل رہا تھا، 3 نوجوان آئے، میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی ہم اسپین سے آئے ہیں۔ میں یہ سمجھا یہ اسپین سے آئے ہیں، اسپین جو ہسپانیہ اٹلی کے، یہ فرانس کے ساتھ۔ تو مجھے یہ، میں نے کہا پاکستان میں کہاں کے ہوگا؟ جی گجرات کے۔ تو میں یہ سمجھا کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، مزدور، تو اسپین کو اسپینے کہہ رہے ہیں، پنجاب میں اسپینے چوں آئے ہیں، اسپینے چوں۔ جس میں میں ناروے گیا تو ایک ہماری وہاں رشتے میرے ماموں کی بیٹی رہتی ہے، تو کہنے لگی ویکھیا ساڈا ناروا؟ میں کہا ویکھ لیا ناروا۔ ویکھیا ساڈا ناروا؟ میں کہا ویکھ لیا تیرا ناروا۔ تو میں کہا یہ ان پڑھ ہیں تو یہ اسپین کو اسپینے کہہ رہے ہیں۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا، میں نے کہا بھئی کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی اسپینے سے آئے ہیں۔ پھر ان کا اسپینے سے، پھر مجھے شرم آئی کہ میں ان کو ٹوکوں، پتہ نہیں یہ غلط کہ میں غلط۔ میں نے تیسری دفعہ پہ کہا، میں نے کہا بھئی کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ سمجھ گئے کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ وہ کہنے لگے مولانا صاحب اسپینے ایک جزیرہ ہے جو جاپان سے بھی اوپر ہے، جاپان کے اوپر ہے، امریکہ کے تابع ہے، ہم وہاں سے آئے ہیں، وہاں سے جاپان سے 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ تو میں نے کہا ادھر کدھر آ گئے، میرے پاس کیسے آ گئے؟ کہا جی آپ کی کیسٹیں وہاں بھی چل رہی ہیں۔ میں کہا ادھر کیسے چل گئے؟ کہا ادھر تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا وہاں کون پہنچ گیا؟ پاکستان سے تو میں آج پہلی دفعہ اسپینے کا نام سن رہا ہوں۔ کہا جی آسٹریلیا سے جماعتیں پہنچی وہاں چلے چلے کی، چونکہ آسٹریلیا وہاں سے قریب ہو جاتا ہے، آسٹریلیا سے وہ جزیرہ کوئی 4 گھنٹے کا جہاز بن جاتا ہے۔ کہا جی آسٹریلیا سے جماعتیں ہمارے پاس آئیں، ہماری ساری راتیں کلب میں گزرتی تھیں، ناچ گانے میں گزرتی تھیں، اور وہاں بہت بڑی جامع مسجد ہے اور اس میں کوئی 1 لاکھ کی آبادی ہے، 10-15 ہزار مسلمان ہیں۔ اب ان کی راتیں کلب کی بجائے مسجد میں گزرتی، اور ہمارے امام صاحب ہیں بنگالی، وہ کہیں سے آپ کی کیسٹیں لائے تھے جب بنگلہ دیش گئے تھے، تو اس کے بعد سے آپ کی کیسٹیں وہاں بہت چل رہی ہیں، اور آس پاس جتنے جزیرے ہیں سب میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ کوئی مدرسہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ کوئی خانقاہ یہاں تک پہنچ سکتی؟ اور دیکھنے میں یہی گشت تمہیں نظر آ رہے ہیں، تم بادی و نظر میں دیکھو گے تو کہو گے یہ کیا ہے۔ خود اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ خیال آتا ہے، لیکن جو چیز اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے اس کے اثرات بارش کے قطروں کی طرح آہستہ 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 پڑتے رہتے ہیں، اور بات آگے چلتی رہتی ہے۔ تو سارے عالم کے انسانوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو پہنچانے کی ایک شکل قائم فرما دی۔ تو میرا یہ جی چاہتا ہے کہ تم انشراح صدر کے ساتھ اس میں چلو، یہ صفات کو سیکھنے کی محنت ہے۔ اگر تو تبلیغ کا کام صرف تقریر کی محنت ہو، پھر تو تم میں سے کسی کو جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر معلومات کی محنت ہو، پھر بھی تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہ تمہیں تبلیغی معلومات ساری حاصل ہیں، تم 6 نمبر پر تقریر کر سکتے ہو، تم بعض بچے بہت اچھی کر سکتے ہوں گے، لیکن یہ ان 6 صفات کو اندر اتارنے کی اور پورے عالم میں پہنچانے کی محنت ہے۔ اور ابھی پاکستان میں بھی ایک بے بہا خلقت ایسی پڑی ہے جو تبلیغ کے کام سے ناآشنا ہے، جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں تبلیغ کیا کام ہے۔ اور سارا عالم تو پھر سارا عالم ہے، یہ ایک رخ۔ دوسرا رخ میری ذات سے متعلق ہے کہ میں خود ان ایمانی صفات میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ صرف میں تقریر کے لیے یقین کی کلمے کی بات کرنا تقریراً نہیں ہے، قلباً چاہتا ہوں۔ نماز پہ صرف بولنا نہیں ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ علم پہ صرف تقریر نہیں ہے، علم کا تاثر چاہتا ہوں۔ ذکر پہ صرف بیان نہیں ہے، میں ذاکر بننا چاہتا ہوں۔ اخلاق پہ صرف گفتگو نہیں ہے، میں اخلاق والا بننا چاہتا ہوں۔ اخلاص کے صرف نکتے بیان کرنا نہیں ہے، میں مخلص بننا چاہتا ہوں۔
تبلیغ کی صرف قرآن و حدیث سے دلیل دینا نہیں ہے، میں تبلیغ والا بننا چاہتا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میں اس کام سے دو باتیں چاہتا ہوں، ایک اندر ایک باہر۔ اندر یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پر مر مٹنے کے سوا ہر جذبہ ختم ہو جائے، اور باہر یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نام کو لے کر دنیا کے آخری کنارے تک پہنچنے کی شکلیں قائم کی جائیں۔ تو کلمے کا جو یقین ہے یہ تو ہم مدرسے میں نہیں پڑھاتے، ہم تو کلمے کی لغوی چیز آپ کو بتا دی۔ تمہارے استاد شیخ رمزی فرما رہے تھے کہ ان کے استاد صاحب نے لفظ اللہ پہ 1 مہینہ تقریر کی دارالعلوم میں، 1 مہینہ۔ یہ مشتق ہے کہ جامد ہے کہ پتہ نہیں الف لام کون سا ہے، اور یہ ولیحہ سے ہے علیحہ سے ہے، تو مدرسے میں تو یہ بتایا جائے گا، لیکن اللہ دل میں حرارت پیدا کرے یہ مدرسہ نہیں بتا سکتا، نہ یہ مدرسے کی زبان ہے کہ وہ تمہیں ایسے اللہ بتائے کہ دل دماغ تمہارا ہل کے رہ جائے اور پر ہو جائے اس کی محبت سے۔ تبلیغ اللہ کی محبت تک پہنچنے کے لیے پہلے نمبر کی دعوت سکھاتی ہے۔ پہلا نمبر بولو، بولنے میں تم انتظار کرو کہ میرا بیان رکھا جائے، اور میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں بیان کے شوقین نہ بننا ورنہ مجھے بدنام کرو گے۔ میں پہلے بدنام ہوں تبلیغ میں، تم اور نہ مجھے بدنام کرنا کہ تم بیان کے لیے آگے آگے ہو جاؤ کہ میرا بیان رکھو، میرا بیان۔ پیچھے پیچھے رہو، پیچھے پیچھے رہو، طے ہو جائے کرو، نہ ہو تو کوشش نہ کرو کہ میرا بیان ہو۔ ہاں انفرادی دعوت سارا دن دو۔ یہ ابھی آخری سال کے بچوں کو میں بتا رہا ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تو اس کے بعد رائمنڈ جانا مجھے لگے جیسے میں تھانے پہنچ گیا، دل ہی نہ لگے، اتنی وحشت ہو۔ گھر چھوڑنے کی وحشت میری ختم ہو گئی تھی جب میں 11 سال کا تھا، تو میرے ماں باپ نے مجھے لاہور داخل کرا دیا، تو وہ 2-3 سال میں روتا رہا گھر کی یاد میں، پھر میرا دل سخت ہو گیا، نہ ماں یاد آتی، نہ باپ یاد آتا، نہ گھر یاد آتا۔ لیکن جب شادی ہوئی تو پھر دوبارہ گھر یاد آنے لگا، بیوی یاد آنے لگی۔ تو میں جب فیصل آباد سے رائمنڈ جاتا تھا تو میں اپنا علاج کرتا تھا، اپنا علاج میں مسجد میں چلا جاتا، اور میرا دل نہیں کر رہا ہوتا تھا میں کسی سے بات کروں، اور میرا دل نہیں کر رہا ہوتا تھا کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤں، لیکن میں زبردستی اپنے آپ کو مسجد میں لے جاتا۔ اس وقت میں اتنا مشہور نہیں تھا تو مجھے بیٹھنا کوئی مشکل نہیں تھا، تو میں کسی کونے میں بیٹھ کر ایک آدمی کو پاس بٹھا کر اس کو دعوت دینا شروع کر دیتا، پھر وہ اٹھا، پھر دوسرے کو اس دعوت دینا، وہ اٹھا، میں کوئی 2-2.5 گھنٹے دعوت دیتا تھا، تو میرے دل پر جتنا گھر کا تاثر ہوتا تھا وہ زائل ہو جاتا تھا۔ تم چلہ تو لگاؤ لیکن صرف بیان کے لیے انتظار کرو تو پھر تو تم وہی کرو گے کہ بس موبائل کرتے رہو گے گھروں میں، یا باہر جا کے اخبار پڑھتے رہو گے، یا سوتے رہو گے، کہ کسی طرح میں نے چلہ گزارنا ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہارا وقت لگے، گزرے نہیں، لگے۔ لگنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمہارا اپنا انشراح ہو کہ مجھے خود بھی بننا ہے اور سارے عالم کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے مجھے بنا بنایا کام دے دیا ہے۔ عام لوگوں کو تبلیغ میں جانا اور دل لگا کے اس میں کھپنا اس لیے آسان ہوتا ہے کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، لیکن تمہاری پڑھ پڑھ کے بہت سی ترجیحات قائم ہو جاتی ہیں، تو تمہیں ان ترجیحات کے خلاف کرنے میں زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر تم وہ زور لگا لو تو تم پھر باقیوں سے اتنا آگے چلے جاؤ جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ تمہاری استعداد کو عام لوگ نہیں پکڑ سکتے اللہ کے فضل سے، تمہاری صلاحیتوں کو عام لوگ نہیں پا سکتے اللہ کے فضل سے۔ تم سے مراد صرف تم نہیں، جتنے بھی اہل مدارس ہیں، جتنے بھی اہل علم ہیں، ان کی صلاحیتوں کو عام لوگ نہیں پا سکتے۔ اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا چاہیں، نہ نکھارنا چاہیں، تو پھر جو زنگ تم پہ آئے گا نا وہ باہر تاجر پر بھی نہیں آئے گا۔ جو قساوت قلب تمہارے اوپر چھائے گی نا وہ کچہری بازار میں بیٹھے ہوئے پر وہ قساوت نہیں آئے گی۔
تو پہلے نمبر میں یہ موضوع ہے کہ میں اپنا یقین بدلنا چاہتا ہوں. یقین بدلنا ہے، صرف تقریر کرنا نہیں، یقین بدلنا ہے. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. یقین بدلنا ہے تو اس کو سنو سناؤ، سنو سناؤ. جب بیان ہو تو بیان بھی کر دو، لیکن بیان کی تمنا نہ کرو، خدمت کی تمنا کرو گا جو مجھے لگاؤ خدمت پر، چاہے روز لگاؤ. جب میں ایسا مشہور نہیں تھا تو میں خدمت کرتا تھا، عمومی گشت میں ضرور جاتا تھا. جب تک لوگوں نے مجھے تنگ کرنا نہیں شروع کیا، میں عمومی گشت میں نے نہیں چھوڑا. وہ پھر یوں ہونے لگا کہ میں گشت میں نکلتا تو 50 آدمی صرف مجھے دیکھنے کے لیے ساتھ چل پڑتے تھے، تو پھر مجھے مجبوراً عمومی گشت چھوڑنا پڑا، ورنہ میں نے گشت نہیں چھوڑا. تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے اللہ کا تعلق نصیب ہو، اس پر اعتماد اور توکل نصیب ہو، تو تم ایمان کی دعوت دو. عصر سے مغرب یہاں دیا کرو، جمعرات کو جو تمہیں ملتے ہیں 10 15 20 گھنٹے اس میں دیا کرو. چلے میں جاؤ، سال میں جا رہے ہیں یہ بچے تو ایمان کی دعوت دیں، یقین کی دعوت دیں. انفرادی دعوت سے چیز زیادہ پائیدار ہو کر اندر اترتی. یقین کا ادنا درجہ یہ ہے کہ تم حرام سے بچ کر حلال پہ آ جاؤ، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر اسباب کا ہونا نہ ہونا کوئی اثر انداز نہ ہو سکے. دوسرے نمبر نماز ہے. نماز میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم میں ہر لڑکا تکبیر اولا اور صف اول کا شوق رکھتا. صف اول میں سارے بیٹھ تو نہیں سکتے، لیکن جذبہ تو سب کا ہو سکتا ہے. جب تمہارا جذبہ صف اول کا ہوگا اور کوشش بھی ہوگی اور جگہ تمہیں ملی 10ویں صف میں، تو تمہیں صف اول کا اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اجر عطا فرمائے گا. اور تکبیر اولا تمہارے ہاتھ میں، تم 4 دیواری کے اندر ہو. 4 دیواری کے اندر رہ کر تمہاری رکعت چلی جاتی ہے، تمہاری تکبیر اولا چلی جاتی ہے، تمہاری آمین چلی جاتی ہے جو امام کے ساتھ آمین ہے. اتنے بڑے نقصان کے بعد تمہیں دکھ نہیں ہوتا کہ میری آج تکبیر اولا چلی گئی، میری رکعت چلی گئی، یا میری آمین چلی گئی. میں آمین کہتا تو شاید فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل کر میری یہ دعا قبول ہو جاتی. تو تم سب نمازی ہو، لیکن نماز کو خوبصورت بنانے کا تمہیں ذوق نہیں ہے، نماز کو خوبصورت کر کے پڑھنے کا تمہیں ذوق نہیں. رائمنڈ جاؤ، مولانا نظر الرحمان صاحب کی زیارت کرو، ان کو نماز پڑھتے دیکھا کرو تو تمہیں نماز کا شوق لگے گا. اب ہمارا حال تو تمہارے جیسا ہے، جیسے ہم نمازی ویسے تم نمازی. لیکن ایک نمازی ہے رائمنڈ میں، نظر الرحمان، اسے دیکھو جا کر، اس کی نماز دیکھو تمہیں نماز کا شوق لگے گا. دوسرے مشتاق صاحب ہیں، لیکن اب وہ کافی معذور ہو گئے، ورنہ ان کی نماز بھی ایسی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ بیٹھ کے دیکھتے رہیں. 4 نمازی دیکھے تھے، 2 چلے گئے، 2 باقی ہیں. ایک جانے کے لیے تیار ہیں، بہت معذوری کی حد تک وہ بیمار ہو گئے ہیں. مشتاق صاحب، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد نظر الرحمان صاحب زندہ ہیں. ان کی نماز دیکھو جا کر تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اچھا یہ نماز ہے، ایسے نماز پڑھی جاتی. تو میں صرف تمہیں نمازی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، نماز میں حسن آ جائے، دوسرے کو دیکھ کر بھی پتہ چلے کہ واہ واہ دیکھو یار یہ کیسی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، کتنی خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے. اور تکبیر اولا میں تم سب دوڑ رہے ہو کہ میری رہ نہ جائے، میری رہ نہ جائے، میری تکبیر اولا نہ رہ جائے. یہ تو میں نے دورے والوں کو، چودھری فضل محمد ہمارے ساتھی تھے ذمہ دارہ جماعت میں، 7 مربع زمین تھی. بڑا ذمہ دار ہوتا ہے پنجاب میں جس کے پاس 7 مربع زمین ہو. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا، بابا فضل احمد، بابا وہاں سے کہتے تھے، فوت ہو گئے 5-6 سال پہلے فوت ہو. تو ایسے ہی نماز کی بات چل رہی تھی، نماز کا مذاکرہ ہو رہا تھا. تو بابا فضل احمد کہنے لگا، اللہ دا فضل ہے جی 18 سال ہے جو میری ایک واری تکبیر اولا فوت ہوئی. 18 سال تمہاری طرح پابند نہیں تھا 4 دیواری میں بیٹھا ہوا ہے، اور تمہاری صرف مشغولی سبق ہے، سبق یا کھانا ہے یا سونا ہے. وہ 7 مربع کا ذمہ دارہ کرتا ہے،
اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی کتنی ضروریات وہ مہیا کرتا ہے. کہتا بیٹا 18 سال میں ایک دفعہ تکبیر اولا فوت ہو. میں نے کہا کیسے فوت ہو؟ کہنے لگا سفر پہ تھا تو اڈے پہ اترا نماز پڑھنے کے لیے، تو بڑی کوشش کی کوئی نمازی مل جائے تو اس کو ساتھ ملا کے جماعت کرا لوں، لیکن کوئی ملا نہیں تو وہ مجھے اکیلے پڑھنی پڑی، بس میری وہ فوت ہوئی. میں نے کہا تیری وہ بھی نہیں فوت ہوئی، تیری وہ بھی ہو گئی کہ تیرے ساتھ انشاءاللہ فرشتوں نے اور اہل ایمان جنات نے نماز پڑھی ہوگی. جو آدمی 7 مربع کا ذمہ دارہ کر کے 18 برس میں ایک دفعہ تکبیر اولا فوت، اور تمہاری روزانہ فوت ہو، روزانہ بلا ناغہ ٹھیکہ ہی لے رکھا ہے کہ فوت کرنی کرنی ہے. تو دوسرے نمبر میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری، چونکہ مدرسے میں ان اعمال کو مرکوز کر کے توجہ محنت نہیں ہو سکتی، کہ تعلیمی مشغولی بہت زیادہ ہوتی، لیکن چلہ اور سال یہ تمہارے پاس ایک وقت ہے کہ اب تم نماز کو خوبصورت بنا کر پڑھنے کی کوشش کرو، اور ہر لفظ کے معنی کے ساتھ ساتھ چلو، معنی کے ساتھ ساتھ چلو. اپنے رکوع کو تھوڑا لمبا کرو، سجدے کو تھوڑا لمبا کرو، قیام کو، قوما کو، جلسہ کو تھوڑا لمبا کرو. نماز کے اندر دعائیں مانگنے کی عادت ڈالو. نماز کے اندر، اللہ کا نبی نماز کے اندر دعائیں مانگتے تھے. یوں ہاتھ اٹھا کے مانگنا بہت کم ہوگا اللہ کے نبی کا، لیکن ویسے جو دعائیں ہیں لمبی لمبی آپ مانگ رہے ہیں. نماز کے اندر کی دعا ایسا جیسے براہ راست بات ہو رہی ہو، اور نماز کے بعد دعا مانگنا جیسے بالواسطہ بات ہو رہی ہو. تو جب تمہیں موقع ہو، مغرب کے بعد تو بیان ہوتا ہے تو بے شک مختصر سنت پڑھو، لیکن آگے پیچھے نماز کو حسین بناؤ. اور ادنا درجہ نماز کا یہ ہے کہ تکبیر اولا، صف اول اور نماز کا انتظار. 3 باتیں تمہیں نصیب ہوں. تم انتظار کر کے نماز پڑھو، صف اول میں نماز پڑھو، اور تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھو. اور اعلیٰ درجہ نماز کا یہ ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، جب تم نماز پڑھو تو تمہیں اللہ کے سوا اور کوئی یاد نہ ہو. توجہ ایسی لگ جائے اللہ کی ذات کہ بس تمہیں اللہ ہی اللہ اور کوئی نہ ہو. تو یہ 6 نمبر صرف بولنے کے لیے نہیں ہیں، تقریر کے لیے نہیں ہیں، یہ ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ان کو اپنے اندر میں اتارنا ہے اور خود ان میں اترنا ہے. تبلیغ کا کام بولنے میں جلدی آ جاتا ہے، کرنے میں جلدی آ جاتا ہے، کرنے میں جلدی آ جاتا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں ہمیں تبلیغ آ گئی ہے. مرتے دم تک جاہل بنا کے چلو اور محنت کرو، کوشش کرو. یہ میرے ساتھ چلے میں ہم تھے مدرسے کے بچے، ایک احترام تھا، اور ایک اور کون تھا، نہیں میرے چلے میں جب میں نے چلے لگا، کچھ تلمبے کے تھے، تلمبا جو مدرسہ ہے اس کے تھے. تو ہم گئے پاک پتن میں آج تک کبھی کوئی نقد آدمی لے کر نہیں آیا، اور ہم وہاں سے 70 آدمی چلے کے لے کر آئے. تو سارے رائمنڈ والے حیران پریشان ہو گئے. انہیں خیال ہے کہ شاید یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کہ اتنا مبالغہ کر رہے ہیں کہ نقد سال والے اور نقد چلے والے، 3 چلے والے. تو یہ سارے نوجوان، وہ 2 لڑکے تلمبا کے تھے، ایک یہ احترام تھا یہاں کا، یہ رات 2 بجے تک گشتیں کرتے رہتے تھے. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ عشاء کے بعد گئے اور فجر کی نماز پہ واپس آئے. بیانوں سے نہیں، لوگ 70 تیار ہوئے چلے کے لیے، یہ گشتوں سے تیار ہو. تو بڑی خوشی ہوئی کہ ایسی جان مارنے والے موجود ہیں جن کی محنت سے، تمہاری محنت سے ایک آدمی بھی ہدایت پہ آ جاتا ہے تمہارے لیے کافی. تو میں یہ زور، حالانکہ میری صحت ساتھ نہیں دیتی کہ میں روزانہ اتنا کھپوں تمہارے ساتھ، 1 گھنٹہ ان کے ساتھ بات کرتا ہوں، 1 گھنٹہ تمہارے ساتھ کرتا ہوں، لیکن ان کے جانے کا بھی وقت ہے کہ ان کا سال کا آخر ہے. پھر پتہ نہیں، پھر کیا، پھر یقینی بات ہے کہ پھر ایسے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی، پھر یادیں رہ جاتی ہیں، کچھ دنوں کے بعد وہ بھی مٹ جاتی ہیں. وہ فیض احمد فیض نے کہا تھا، ہم اہل قفس تنہا ہی نہیں، ہر روز نسیم صبح وطن
یادوں سے معطر آتی ہے، اشکوں سے منور جاتی ہے، پھر یادیں ہی رہ جاتی ہیں، ملنا کہاں رہتا ہے۔ ایک کشتی کے مسافر گھاٹ پہ اترنے کے بعد اور ایک صحن میں کھیلنے والی بہنیں شادی کے بعد پھر کبھی کبھی ملا کرتی ہیں، پھر کب کون ملا کرتا ہے۔ میں تمہیں ڈھونڈنے یادوں کی کھلی راہوں پر خشک پتوں کی طرح روز بکھر جاتا ہوں۔ تو میری صحت ساتھ نہیں دیتی کہ میں 2 گھنٹے مسلسل بات کروں، 1 گھنٹہ ان کے ساتھ بولتا ہوں، پھر 1 گھنٹہ تمہارے ساتھ بولتا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اب مجھے اور کتنا زندہ رہنا ہے، کہ دل کے دورے کے بعد پتہ نہیں ہوتا آدمی کی کب ٹھا ہو جائے۔ تو میں اپنے وقت کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور میرا جسم بھی میرا ساتھ نہیں دیتا ہے، میں شدید تھک جاتا ہوں۔ میں نمازیں گھر میں پڑھتا ہوں، 1 آدھ نماز مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں، میری ہمت نہیں ہوتی مسجد تک جانے کی۔ تو یہ 2 گھنٹے تم سے بات کرنے کے بعد میں اتنا تھک جاتا ہوں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، کہ میرا انگ انگ فریاد کرتا ہے کہ کیوں میرے اوپر زیادتی کر رہے، پر میں اسے کہتا ہوں تیرے اوپر رحم کر رہا ہوں، زیادتی نہیں کر رہا ہوں، کہ یہی چیز تو میرے کام آئے گی اگر قبول ہوگی۔ یہ ساری میں کلفت اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم تبلیغ کے بارے میں ڈرے ہوئے جاؤ کہ مولوی صاحب سے کیا کریں، اب سال تو لگانا ہی ہے۔ جیسے میرا ایک ساتھی تھا، کہنے لگا میں نے تبلیغ والوں کا منہ بند کرنے کے لیے وقت لگایا ہے، کہ یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ بھائی اب تم سال لگاؤ۔ تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم دباؤ میں آ کر وقت لگاؤ، پھر تم دن گنو گے یا اللہ کب ختم ہوں گے، کب ختم ہوں گے۔ پھر اس کیفیت میں پھر وہ نہیں ملے گا جو میں چاہتا ہوں تمہیں اللہ کرے مل جائے تم۔ تمہارا اپنا اندر بولے، تاکہ یہ زندگی کے چند دن ہیں، کچھ صبح کچھ شامیں ہیں، کچھ گزر گئی کچھ باقی ہیں، تو یہ تمہاری قیمتی بن جائیں۔ اور میں نے زندگی بھر کوئی کاروبار نہیں کیا، میری ذاتی زمین وراثت میں آئی، میں نے اس پر کبھی جان نہیں ماری، اللہ نے دی۔ میں ایک موچی کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتا تھا، ایک لوہار کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتا تھا، ایک دکاندار کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتا تھا، ایک غریب مزدور کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ جو مجھے اللہ نے دیا وراثتاً دیا، وہ ایک نعمت ہے، لیکن میں نے اس پر بھی جان نہیں ماری۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کا نظام ضرور بنایا ہے، لیکن اس کو دل دماغ نہیں دیا۔ دل دماغ تبلیغ کو دیا ہے، یا یہ جو چند مدرسے ہیں ان کو دیا ہے۔ تو میرا کاروبار تم لوگ ہو، میری زراعت بھی تم ہو، میری تجارت بھی تم ہو، میری دکانداری بھی تم ہو، میری سیاست بھی تم ہو۔ تم اگر بن جاتے ہو تو میری تجارت رابح ہے، ربح تو، اگر تم بگڑ جاتے ہو تو خسر تو۔ میرے نفع نقصان کا تعلق میری کپاس کے ساتھ نہیں ہے، کئی سال میری زمین سے 1 روپیہ آمد نہیں آئی، لیکن اللہ نے مجھے رزق دیا ہے۔ اتنے نقصان دیکھے کہ سب کچھ بک جائے، پر اللہ نے ہر شے کی حفاظت فرمائی اور رزق اپنے خزانوں سے عطا فرمایا، اور میں نے سارے نقصان دیکھ کر بھی ادھر توجہ نہیں دی کہ میرے تو اتنے نقصان ہو گئے، آگے میرے بچوں کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا، تو میں اپنی جائیداد سنبھالوں، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں یہ بک نہ جائے، کہیں یہ نقصان میں نہ چلی جائے۔ میں نے وہ خطرے برداشت کیے، اللہ نے مجھے نقصانوں سے بچایا، گھٹایا نہیں بڑھایا ہے۔ لیکن ادھر میں نے اپنی توجہ رکھی کہ تم سب جتنے بیٹھے ہو نا، تم سب میرے لیے ایک ایک پودا ہو، ایک ایک ایکڑ ہو، ایک ایک مل ہو، ایک ایک فیکٹری ہو، خزانہ ہو۔ تم اگر اللہ کو راضی کرنے والے بنو گے تو میرا کھاتہ لمبا چوڑا ہو جائے گا۔ تم اگر باغی ہو جاؤ گے تو تمہارا اپنا بھی نقصان ہے، میرا بھی گھاٹا ہے۔ اگر میرا 1 ایکڑ فصل نہیں دیتا تو نقصان تو ہے، ایک باغ میں پودا پھل نہیں دیتا ہے، نقصان تو ہے۔ پچھلے دن جب میں بیمار تھا تو میں نے ایسے اپنے باغ کا چکر لگایا، تو کئی پودے تھے جن پر 1 آم کا دانہ نہیں تھا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے تو پانی سب کو دلوایا، کھاد بھی دلوائی، اس کی سپرے بھی کروایا، لیکن ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں،
کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، یہ ہر ایک کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال مالی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر کلی پھول بن کے مہکے، مہکانے والا کوئی اور ہے، پر مالی اپنی تمنا میں بخل نہیں کر رہا، تو میں اس میں بخیل نہیں ہوں کہ میں تمہیں ہر ایک کو پھلدار دیکھنا چاہتا ہوں، پھولدار دیکھنا چاہتا ہوں، سایہ دار دیکھنا چاہتا ہوں، آگے تمہاری مرضی کرو یا نہ کرو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو تبلیغ ایک عظیم کام ہے، مجھے سر کھپانے کی جو ضرورت پڑ رہی ہے وہ اس لیے ہے کہ کہیں تم رواجی طور پہ نہ نکلنا شروع کر دو، چونکہ میں نے خود یہ دور دیکھا ہے، ہمارے ساتھ رائمنڈ میں بچے لڑکے پڑھ، کچھ کے ماں باپ تبلیغی تھے، تو ان کو انہوں نے جبر کے ساتھ تبلیغ میں ڈالا ہوا تھا، تو جیسے وقت لگاتے تھے وہ میں دیکھتا تھا، کچھ اپنے شوق سے آئے تھے لیکن ایسے ہی وہ ضائع ہو گئے، اپنے نفس کے ہاتھوں غلام بن گئے اور تبلیغ کے کام کو انہوں نے کھیل بنا لی، ضائع ہو گئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی تمہیں جبر کے ساتھ بھیجے تو تم غلط چلو گے، تم پوری قربانی کے ساتھ آ کر بھی بگڑ سکتے ہو کہ شیطان جو تمہارے ساتھ لگا ہو، نفس تمہارے ساتھ لگا ہو، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ تو آگے ان کا بچوں کا امتحان ہے، غالباً 28 کو شروع ہو رہا ہے، کب ہے بھائی؟ 28 کو ہے نا؟ 29 اور بدھ کو ویسے میرا تھوڑا سفر شروع ہو جائے گا، تو ایسے تسلسل کے ساتھ میں تمہیں دوبارہ وقت اس سال میں نہیں دے سکوں گا، پھر جون کا مہینہ پھر کوئی نہ کوئی میرے سفر ہیں، تو اس لیے میں اپنی طبیعت پہ جبر کر کے یہ چیز مکمل کر رہا تھا، اور میں 6 نمبر تمہیں بتا رہا تھا، آج میں نے ان کو دورے والوں کو بھی بتائے، 2 نمبر 3 نمبر بتائے تھے، تمہارے سامنے اس کو دہرایا ہے، کل میں چاہتا ہوں یہ تمہیں 6 نمبر کا تھوڑا سا خلاصہ بتا دوں مکمل کر کے، جو میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہوا، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا بھی تھا، 1982 میں لکھا بھی تھا، وہ کہیں نہ کہیں میرے پاس پڑا ہوگا، میری بہت سی چیزیں یادداشتیں ضائع ہو گئیں، لیکن اللہ کا فضل ہے بہت سی چیزوں کو میں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے، تو میں وہ بات تم تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بعد میں بری الذمہ ہوں، اور تم کرو تو دیکھ کر کرو، نہ کرو تو دیکھ کر نہ کرو، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ نہ تھا۔